بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام المبین۔ عزاداران حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ہم اپنے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا بیٹا پردہ غیبت میں رہ کر حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ہم پرسہ دے رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ عباسیوں نے آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا، اس لیے کہ امیہ کا کردار بھی تاریخ میں موجود ہے، جو کردار امیہ کا رہا کہ انہوں نے اہل بیت کو دل کھول کے ستایا، اس لیے کہ بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کیں، لیکن یہ ائمہ طاہرین نے اور اہل بیت اطہار نے دنیا کو نہیں چاہا بلکہ دین ہی کا پیغام دیا۔ تو پوری زندگی امام حسن عسکری علیہ السلام کی سامرا میں بسر ہوئی، دین کی تبلیغ کرتے رہے، سچائی کا پیغام دیتے رہے، اخوت کا پیغام دیتے رہے، اس لیے کہ ظالم ہر ظلم کرتا رہا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں بھی رکھا گیا، لیکن امام حسن عسکری نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت اور سیرت و کردار پر عمل کرتے ہوئے قید خانے میں بھی حق کا پیغام دیا، اس لیے کہ ظالم امیہ بھی گزرے اور ظالم یہ عباسی بھی گزرے، اس لیے کہ پوری ظلم کی تاریخ جو ہے وہ امیہ سے بھی بھری ہوئی ہے، اور عباسی حکمران جتنے بھی تھے سب ظالم تھے، سب جابر تھے، اس لیے کہ اماموں کو زہر دینے والے بھی یہی لوگ ہیں، اور دین کی بے حرمتی کرنے والے بھی یہی عباسی ہیں۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام علی کے بیٹے ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، حسن کے بیٹے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ جو خون علی کا ہے وہی امام حسن عسکری علیہ السلام کا مقدس اور پاکیزہ خون ہے، اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ علم کی شمعوں کو ان سخت ترین حالات میں بھی آپ نے علم کی شمعوں کو روشن کیا، اور دنیا والوں پر، بنی عباس پر، بنی امیہ پر یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری سلطنتیں، تمہاری دولتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہماری عبادت قیامت تک باقی جو ہے وہ رہے گی، اس لیے کہ سلسلہ امامت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو مولا کائنات ہیں ان کا ذکر بھی باقی ہے۔ مولا کائنات کے 11ویں بیٹے ہیں امام مہدی علیہ السلام، 10ویں بیٹے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو شان مولا کائنات کی ہے، جو عظمت مولا کائنات کی ہے، جو شجاعت مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، جو تقوی مولا متقیان کا ہے، وہی تقوی امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور وہی صداقت کا تاج امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس موجود ہے کہ کسی مقام پر کسی بادشاہ کے سامنے امام جھکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، حق کا پیغام دیتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ اپنی زندگی میں بتا گئے تھے کہ الحق مع العلی، العلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ فرما گئے تھے القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، تو
اب علی سے مراد جو ہے نا یہ سب اپنے وقت کے علی بھی ہیں اور یہ سب اپنے وقت کے محمد بھی ہیں، اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں اپنے وقت کے، اور یہ سب اپنے وقت کے علی بھی ہیں۔ امام حسن عسکری اپنے وقت کے محمد بھی ہیں، اپنے وقت کے علی بھی ہیں۔ تو یہ سارے کردار جو ہے نا، صبر کا کردار بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ پیش کیا، اور اپنے جد امجد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے جوہر بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے نا طاقتور ظالموں کے سامنے سر کو بلند کر کے فخر کے ساتھ دین بھی پیش کیا، اصول بھی پیش کیے، بتایا امام نے کہ کس طریقے سے زندہ رہنا ہے اور کس طریقے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ واپس جو ہے وہ جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام نے پیغام دیا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو اب یہ تو قرآن بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اب کوئی ظالم بن کر جا رہا ہے، کوئی فاسق بن کے جا رہا ہے، کوئی فاجر بن کے جا رہا ہے۔ اب جتنے امیہ ہیں سب یہ فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، لعین بھی ہیں، ملعون بھی ہیں، اسی طریقے سے یہ ملعون بن کے جا رہے ہیں۔ اور جو امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، یہ اپنے جد امجد مولا کائنات کی طرح شہادت کے درجے پر فائز ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں شہادت ہمارا ورثہ ہے، یقین ہمارا ورثہ ہے، خدا کی توحید پر عمل کرنا ہمارا ورثہ ہے، کیونکہ بادشاہتیں جو ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، سلطنتیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان کرنے والے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آج بھی امام حسن عسکری کو باسی و ملعونوں نے زہر دیا، لیکن زہر دینے کے بعد امام دنیا سے، ظاہر ہے کہ 8 ربیع الاول بڑا قیامت کا دن ہے کہ امام زمانہ اپنے جد حسین کا پرسہ تو لے ہی رہے تھے 2 مہینے سے، آج اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے بھی ہمارے وقت کے امام آئے ہوں گے۔ ہم ہاتھ جوڑ کر یہی کہیں گے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور زہر سے میرے مولا کو 11ویں مولا کو شہید کیا ان باسی ملعونوں نے۔ پروردگار نے اپنا قہر نازل فرمائے، ہم امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، مولا حسین کے ساتھ، مولا حسن کے ساتھ اس پرسے کو بھی قبول فرمائیے۔ ہم علی اصغر کا پرسہ بھی آپ کو دے رہے ہیں، علی اکبر کی جوانی کا پرسہ بھی آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے مقدس پاکیزہ بابا امام حسن عسکری کا پوری دنیا میں تابوت بھی نکل رہا ہے، بڑی شان سے سامنا میں تابوت برآمد ہوا اس مولا کا، تو نماز جنازہ بھی امام زمانہ نے پڑھائی۔ میں کہوں میرے وقت کے امام، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کے بابا کا پرسہ ہم دے رہے ہیں عزادار، اس پرسے کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے بابا کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، لیکن آپ کے جد حسین کو کوئی کربلا میں کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، پتھر مارنے والے تھے، تیر مارنے والے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا۔ ہائے امام حسن عسکری مولا ہمارا سلام، آپ کے عزادار آئے ہیں، آپ کے جد حسین کے ساتھ آپ کا پرسہ، آپ کا ماتم بھی ہو رہا ہے، لیکن بڑی شان کے ساتھ آپ کا تابوت لاکھوں عزادار لے کے جا رہے ہیں۔ کاش کوئی حسین مولا کا بھی لاشا اٹھانے والا ہوتا۔ ایک بیٹا بیمار، سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہائے حسن عسکری مولا امام زمانہ ہمارا پرسہ۔